अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सॉलिड नॉलेज। आज का हमारा जो चैप्टर है वो फर्स्ट एड है, यूनिट नंबर 4 10th क्लास इंग्लिश की बुक से। तो हम इसकी ट्रांसलेशन से स्टार्ट लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। वी ऑल नीड, हम सबको ज़रूरत होती है हेल्प, मदद की, ऑफ टाइम्स, अक्सर औकात इन आवर लाइव्स, अपनी ज़िंदगी में। हमें बाज़ औकात अपनी ज़िंदगियों में मदद की ज़रूरत होती है। समटाइम्स, बाज़ औकात, वी में हैव एक्सीडेंट्स, हमें हादसात पेश आ जाते हैं या हम हादसात का शिकार हो जाते हैं। एंड वी मे गेट हर्ट, और हम ज़ख्मी हो जाते हैं। व्हेन, जब, वी हम आर हैं इंजर्ड, ज़ख्मी हो जाते हैं। और सडनली बिकम अनवेल, या फिर हम अचानक से तबीयत नासाज हो जाती है या तबीयत ख़राब हो जाए। वी नीड, हमें ज़रूरत होती है समवन, किसी शख्स की, टू हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। हमें अपनी मदद के लिए किसी की ज़रूरत होती है। समवन हु नोज़ व्हाट टू डू, कोई ऐसा शख्स जो जानता हो कि क्या करना है। इट इज़ टेम्पररी एंड इमीडिएट हेल्प, ये वक्ती तौर पर, ये वक्ती, आर्जी और इमीडिएट फौरी हेल्प होती है, मदद होती है। दिस टाइमली असिस्टेंस, ये बर वक्त जो मदद है, कंप्राइजिंग, मुश्तमिल होती है, ऑफ सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, सादा जो तिबी महारतें हैं पर मुश्तमिल होती है। इज़ मोस्ट क्रिटिकल टू द विक्टम्स एंड, और ये जो है वो जो शिकार होते हैं इस चीज़ का, यानी कि जो मुतासरा शख्स हो है उसके लिए नहायत अहम होती है। एंड इज़ होती है ऑफन, अक्सर लाइफ सेविंग, ज़िंदगी बचा लो, और अक्सर जो है वो ज़िंदगी बचा लेती है। एनी ले पर्सन, कोई भी आम शख्स या आम आदमी, कैन बी ट्रेंड, उसको तरबियत दी जा सकती है, टू एडमिनिस्टर, कि वो जो है इस चीज़ को सीख सके। फर्स्ट एड, इब्तदाई तबी इमदाद की, किसी भी गैर तरबियत याफ्ता फ़र्द को या एक आम आदमी को इब्तदाई तबी इमदाद देने की तरबियत दी जा सकती है। दिस फर्स्ट एड, ये इब्तदाई तबी इमदाद, कैन बी कैरिड आउट, इसको जो है वो किया जा सकता है, यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट्स, बहुत कम जो हैं वो तिब्बी आलात इस्तेमाल करते हुए। फर्स्ट, ये जो तिब्बी इमदाद है इसको बहुत कम जो है सामान इस्तेमाल करते हुए ये जो है दी जा सकती है। दिस फर्स्ट एड नॉलेज, ये जो है ये इब्तदाई तिबी इमदाद का जो इसका इल्म है, रेंजेस फ्रॉम टेकिंग केयर, ये जो है ये टेकिंग केयर होता है एहतियात करना या ख्याल रखना, ऑफ कट्स, टू डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम, ये जो इब्तदाई तिबी इमदाद है ये ज़ख्मों की देखभाल से लेकर जो मुतासरा बेहोश इंसान है उससे पेश आने वाले मामलात जो हैं उन तक का इल्म जो है वो इसमें शामिल होता है। कट्स एंड स्क्रैप्स, ज़ख़म और ख़राशें। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स, जो है आम तौर पर जो माइनर एक्सीडेंट्स, जो छोटे जो वाक़यात हैं या छोटे हादसात हैं। एक्सीडेंट्स एट होम, घरों पर, और ऑन द रोड, जो या सड़कों पर। डेवलप्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, ये जो हैं ये हंगामी सूरत हाल से निमटने की जो तरीके हैं उनका शऊर पैदा करता है। ठीक है। दिस में प्रिपेयर, ये इंसान को, लोगों को तैयार करता है, पीपल, लोगों को, टू टैकल, उसको जो है हंगामी हालात से निमटने के लिए या उसको निमटने के लिए। विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज, जो गैर मतवक्का हंगामी हालात हैं। विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, इंसान को बहुत ज़्यादा एतमाद के साथ। दिस में प्रिपेयर पीपल टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, ये जो है ये लोगों को नहायत एतमाद के साथ गैर मतवक्का हंगामी हालात से निमटने के लिए तैयार करता है। माइनर कट्स, जो छोटे जो ज़ख़म हैं। एंड स्क्रैप्स, या फिर जो छोटी खराशें हैं। यूजुअली डू नॉट नीड, कि उनके लिए आमतौर पर नहीं ज़रूरत होती, टू गो, जाने की, द एमरजेंसी रूम, कि उसके लिए जो है जो छोटी खराशें या अमूमन जो मामूली ज़ख़म होते हैं उनके लिए अमूमन एमरजेंसी रूम में जाने की ज़रूरत नहीं होती। येट प्रॉपर केयर, अलबत्ता, ताहम, प्रॉपर केयर, मुनासिब जो उसकी देखभाल है, इज़ एसेंशियल, बहुत ज़रूरी होती है, टू अवॉइड इन्फेक्शन, उसको जो है वो जो इन्फेक्शन होता है कि ख़राबी, ज़ख़म की में ख़राबी पैदा हो जाना, उसके लिए उसको अवॉइड करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस, और दूसरी ख़राबियों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी होती है प्रॉपर केयर। फॉलोइंग गाइडलाइंस, जो दर्ज झैल हदायत हैं, कैन हेल्प, मदद कर सकती हैं, यू, आपकी, टू हैंडल, के उसको जो है देखभाल की जा सके। हैंडल, आपको जो है हालात से निमटने के लिए। क्राइसिस,
کیسز مشکل حالات سے اینڈ ٹیک کیئر آف اٹ آف آل اور جو ہے آپ کو زخموں کی دیکھ بھال کرنے میں درج ذیل جو ہدایات ہیں وہ ہنگامی حالات سے نمٹنے اور زخموں کی دیکھ بھال کرنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں۔ اسٹاپ دا بلیڈنگ، خون کا بہاؤ روکنا۔ مائنر کٹس، چھوٹے جو زخم ہیں اینڈ اسکریپس اور جو خراشیں ہیں یوزلی اسٹاپ بلیڈنگ، ان کی عام طور پر جو ہے وہ خون جو ہے بند ہو جاتا ہے آن دیئر اون اپنے آپ۔ جو چھوٹے زخم ہیں یا جو خراشیں ہیں ان کا خون عام طور پر اپنے آپ ہی بہنا بند ہو جاتا ہے۔ اف دے ڈونٹ اپلائی، اگر ان سے خون بہنا بند نہ ہو، اپلائی جینٹل پریشر، تو اس کو جو ہے اس کے اوپر جینٹل پریشر ہوتا ہے تھوڑا سا دبانا، تھوڑا سا دباؤ رکھنا ود کلین کلوتھ اور بینڈیج۔ اگر ان سے خون بہنا بند نہ ہو تو صاف کپڑے سے یا پٹی سے اس کو ہلکا سا دباؤ دیں۔ ہولڈ دا پریشر کنٹینیوسلی فار 20 to 30 seconds، مسلسل 20 یا 30 سیکنڈ تک کے لیے اس کا جو ہے دباؤ کو بحال رکھیں۔ ایلیویٹ دا واؤنڈس، تو اس سے جو ہے یہ زخم کو بہتر کر دیتا ہے۔ ایلیویٹ دا واؤنڈ، یا پھر اگر ہو سکے تو زخم کو تھوڑا زخم کی سطح بلند کر دیں۔ ڈونٹ کیپ چیکنگ، اس کو جو ہے بار بار نہ دیکھیں، ٹو سی دیکھیں۔ اف دا بلیڈنگ ہیز اسٹاپڈ، کہ بار بار جو ہے اس کو پٹی کو ہٹا کے نہ دیکھیں کہ خون جو ہے وہ رک چکا ہے، بیکاز دس میں ڈیمیج اور ڈسلوج دا کلاٹ، کہ یہ جو ہے بار بار جو ہے اس کو مسلسل نہ اس کو ہٹا کر دیکھیں کہ خون رکا ہے یا نہیں، اس سے جو سخت جلد جو بن رہی ہوتی ہے اسے نقصان پہنچنے کا یا وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی تو جو ہے وہ دوبارہ خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ ایف بلڈ اسپرٹس، کہ اگر خون جو ہے وہ بہتا ہے اور کنٹینیوز فلوئنگ، اور پھر جو ہے لگاتار بہتا رہتا ہے، ادر کنٹینیوز پریشر سیک میڈیکل اسسٹنس، تو اگر خون تیزی سے بہتا ہے یا مسلسل دباؤ کے بعد بھی بہتا رہتا ہے تو پھر طبی امداد حاصل کریں۔ کلین دا واؤنڈ، زخم کو صاف کرنا۔ رنس آؤٹ دا واؤنڈ ود کلیئر واٹر، کہ زخم کو جو ہے وہ صاف پانی سے دھو کر زخم صاف کریں۔ ٹو کلین دا ایریا اراؤنڈ دا واؤنڈ، کہ اس کو جو ہے جو زخم کے ارد گرد کا جو جلد ہے یا جو حصہ ہے اس کو صاف کرنے کے لیے یوز سوپ اینڈ واش کلوتھ، تو پھر اس کے لیے دھونے والا کپڑا یا پھر جو ہے صابن استعمال کریں، بٹ سوپ، لیکن صابن کین انیشیٹ دا واؤنڈ، کہ وہ جو ہے صابن سے جو ہے وہ زخم سے دوبارہ کھل سکتا ہے۔ سو ٹرائی ٹو کیپ اٹ آؤٹ آف دا ایکچوئل واؤنڈ، تو اس لیے کوشش کریں کہ جو ہے صابن جو ہے وہ زخم سے تھوڑا دور لگائیں۔ اف ڈرٹ اور ڈیبرس ریمینس ان دا واؤنڈ آفٹر واشنگ، کہ اگر یا جو میل کچیل یا جو گرد کے ذرات ہیں وہ زخم کے اوپر بھی صاف کرنے کے بعد بھی زخم کے اوپر موجود ہیں، یوز ٹویزرز، تو ٹویزر ہوتا ہے چھوٹا ٹویزر جس سے بال اکثر ٹویز کرتے ہیں، جس کو چمٹا، چھوٹے سائز کا جو چمٹا یا چمٹی کہہ سکتے ہیں۔ یو ٹویزر کلینڈ ود الکوہل ٹو ریموو دا پارٹیکلس، تو پھر جو ٹویزر جو چھوٹا الکوہل سے صاف کیا گیا جو چمٹا ہے وہ استعمال کریں وہاں سے جو ہے گرد کے ذرات کو، میل کے ذرات کو نکالنے کے لیے۔ اف ڈیبرس اسٹل ریمینس، تو اگر میل کچیل یا گرد یا ابھی بھی وہاں موجود ہے، سی یور ڈاکٹر، تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تھورو کلیننگ ریڈیوسز دا رسک آف انفیکشن اینڈ ٹیٹنس، تو جو مسلسل جو ہے زخم کو صاف کرنا یا زخم کی اچھی طرح سے صفائی کرنے سے انفیکشنز اور تشنج کا جو خطرہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اپلائی این اینٹی بایوٹک آفٹر یو کین کلین، جو ہے جراثیم کش دوا لگانا۔ آفٹر یو کلین دا واؤنڈ، جب آپ زخم کو صاف کر لیں یا زخم کو صاف کرنے کے بعد اپلائی اے تھن لیئر آف این اینٹی بایوٹک کریم، تو جو ہے اس کی سطح کو نمدار رکھنے کے لیے اس پر کوئی اینٹی بایوٹک جو ہے وہ کریم یا جراثیم کش کریم استعمال کریں، اور آئنٹمنٹ ٹو ہیلپ، آئنٹمنٹ بھی مرہم ہوتی ہے، ٹو ہیلپ کی دا سرفیس موئسٹ، تو اس کی جو سطح ہے اس کو جو ہے نم رکھنے کے لیے یا اس کو نرم رکھنے کے لیے یا آپ آئنٹمنٹ یا مرہم استعمال کریں یا اینٹی بایوٹک کریم جو ہے جراثیم کش کریم وہ استعمال کریں۔ دا پروڈکٹس جو ہیں یہ جو اشیاء ہیں، ڈونٹ میک دا واؤنڈ ہیل فاسٹر،
تو یہ اشیاء تیزی سے جو ہے ان کا بہت تیزی سے جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے زخم ٹھیک نہیں کرتی، بٹ دے کین ہیلپ یور باڈیز نیچرل ہیلنگ پروسیس، بٹ دے کین ہیلپ، لیکن البتہ یہ مدد کر سکتی ہیں یور باڈیز نیچرل ہیلنگ پروسیس، آپ کے جسم کا جو قدرتی جو شفا یابی کا نظام ہے یا عمل ہے، پروسیس ورک فاسٹ، کہ وہ جو ہے اس عمل کو تیز کر دیتی ہیں۔ سرٹن انگریڈینٹس، کچھ اجزاء، مخصوص اجزاء جو ہیں، بعض اجزاء ان سم آئنٹمنٹس کے کچھ مرہموں میں کین کاز، وہ وجہ بنتے ہیں a mild rash in some people، کہ جو بعض مرہموں کے کچھ اجزاء جو ہیں کچھ لوگوں میں سوزش پیدا کرتے ہیں۔ if a rash appears، اگر سوزش ہو جائے then stop using the ointment، تو مرہم کو استعمال کرنا بند کر دیں۔ cover the wound، زخم کو ڈھک دیں۔ bandages can help the wound، زخم جو ہے پٹیاں جو ہیں وہ زخم کو وہ مدد کرتی ہیں keep wound clean، زخم کو صاف رکھنے کے لیے and keep harmful bacteria out، تو پٹیاں جو ہیں وہ زخم کو صاف رکھنے میں اور نقصان دہ بیکٹیریا سے بچانے میں مدد کرتی ہیں یا نقصان دہ جراثیم سے بچانے میں مدد کرتی ہیں۔ after the wound، after کے بعد the wound has healed، جب زخم جو ہے وہ جو ہے تھوڑا ٹھیک ہونے لگے، to make enough to make infection، کہ اس سے جو ہے وہ اس قدر درست ہونے لگے کہ اس میں انفیکشن کا یا خرابی کا کوئی امکان نہ ہو۔ exposure to the air will speed wound healing، تو ہوا لگنے سے جو ہے وہ کھلا زخم جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے درست ہونا شروع ہو جائے گا۔ change the dressing، پٹی کو تبدیل کرنا۔ change the dressing at least daily، یا روز تبدیل کریں، اور whenever، یا جب کبھی it became wet or dirty، تو پٹی کو کم از کم اپنی پٹی کو روزانہ یا جب وہ گندی ہو جائے تب اس کو ضرور تبدیل کریں۔ if you are allergic، اگر آپ جو ہیں allergic to the adhesive used in most bandages، تو اگر آپ کو اکثر پٹیوں میں استعمال ہونے والے جو چپکنے والے مواد سے الرجی ہے then switch to the adhesive free dressings، تو جو ہے یہ چپکنے والے مواد کے بغیر جو پٹیاں ملتی ہیں وہ استعمال کریں۔ sterile gauze help in place، تو جو ہے اس کو place with paper tape، تو اس جگہ پر صاف کاٹن رکھ کر اسے پیپر ٹیپ سے اور گوز رول یا روئی کے رومال سے اور loosely applied elastic bandage، تو یہاں ہلکی سی لچکدار پٹی سے باندھ دیں۔ These supplies generally are available or at pharmacies، تو یہ اشیاء جو ہیں عام طور پر ادویات فروشوں کے سے مل جاتی ہیں۔ watch for signs of infection، انفیکشن کی علامات کا جائزہ لیں۔ see your doctor، اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ if the wound، اگر زخم is not healing، وہ جو ہے وہ زخم درست نہیں ہو رہا یا ٹھیک نہیں ہو رہا، اور تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اور you notice، یا آپ نے جو ہے اس میں کوئی محسوس کی ہے یا دیکھی ہے any redness، اس میں آپ نے کوئی سرخی دیکھی ہے، increasing pain، تو اس میں درد میں اضافہ ہوا ہے، drainage، یا اس میں سے پانی رس رہا ہے، warmth اور swelling، تو یا پھر اس میں کوئی تپش ہے یا سوجن نظر آئی ہے۔ اگر آپ کا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا یا آپ کو کوئی سرخی نظر آتی ہے یا آپ کو درد میں اضافہ ہوتا ہے یا پانی رستا ہے یا تپش یا سوجن نظر آئے، تو اپنے ڈاکٹر سے ملاقات کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا YouTube چینل سالڈ نالج۔ اگر آپ کسی وجہ سے آن لائن کلاسز نہیں لے سکے یا پھر آپ کے لیکچرز مس ہو گئے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا سلیبس ہم یہاں پر کور کروائیں گے۔ 10 سے 15 منٹ کی ویڈیو میں ہم آپ کا ہر ٹاپک پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ ان ویڈیو سے استفادہ حاصل کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر کچھ سمجھنا ہے تو کمنٹ میں آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کو کوئی ٹاپک یا پھر اگر آپ کے پاس کوئی ٹاپک ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر آپ کی مدد کے لیے ہر وقت موجود